اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آئیے اکرام میں مسلمانوں کے حقوق سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 232۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا۔ طبرانی مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 233۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے چہرے اور جسموں پر ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کر رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس کو ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بیہقی مشکات۔ حدیث نمبر 234۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 235۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جھگڑنے والوں میں سب سے پہلے دو جھگڑنے والے پڑوسی پیش ہوں گے، یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا معاملہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ مسند احمد مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 236۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دیں گے جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے، یا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 237۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مدینہ والوں کو ڈراتا ہے وہ مجھے ڈراتا ہے۔ مسند احمد مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 238۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کو موت آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے اور مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے اور وہاں دفن ہوں گے۔ ابن حبان۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت سے مراد خاص قسم کی شفاعت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت تو سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ کوشش کرنے اور طاقت
رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں آخر تک رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے مرتبے اور لوگوں کے حقوق کے مطابق برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی، ہم سبوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سبوں کو ہر طرح کی ناگواریوں سے محفوظ فرمائے، عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔